واقعہ حضرت امام علی کی زرہ۔ حضرت امام علی کی ایک زرہ یعنی جنگی لباس گم ہو گئی۔ کچھ وقت بعد وہ زرہ ایک غیر مسلم یعنی یہودی کے پاس ملی۔ حضرت امام علی نے فرمایا، یہ زرہ میری ہے۔ یہودی نے جواب دیا، نہیں یہ میری ہے۔ معاملہ عدالت یعنی قاضی کے پاس پہنچا۔ قاضی نے امام علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت امام علی کے پاس قانونی گواہ نہیں تھے۔ بیٹا یا غلام اس وقت شرعی گواہ نہیں مانے جاتے تھے۔ قانون کے مطابق قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ زرہ یہودی کی ہے۔ امام علی اس وقت خلیفہ تھے، اسلامی ریاست کے حاکم تھے، لیکن انہوں نے اپنا عہدہ استعمال نہیں کیا اور دباؤ نہیں ڈالا۔ فیصلہ قبول کر لیا گیا اور یہودی نے سوچا کہ جو شخص خود کو قانون کے نیچے رکھتا ہے وہ عام انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھ کر وہ خود مسلمان ہو گیا اور زرہ واپس کر دی۔ یہ واقعہ عدل امام علی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ واقعہ دو عورتیں اور بچہ۔ دو عورتیں امام علی کے سامنے آئیں۔ ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ ہم میں سے ایک کی اولاد ہے اور ہمارا حق ہے۔ امام علی نے دونوں کی بات غور سے سنی اور معاملہ کا جائزہ لیا۔ امام علی نے کہا، اگر میں انصاف نہ کر سکوں تو میں اس بچے کو آدھا آدھا کر دوں گا۔ پہلی عورت نے کہا، یہ بچہ میرا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ زندہ رہے، اسے مارنا نہیں چاہیے، میں اسے بچانا چاہتی ہوں۔ دوسری عورت نے بھی اپنی نیت ظاہر کی تاکہ امام فیصلہ درست کر سکیں۔ امام علی نے غور و فکر کے بعد فرمایا، یہ بچہ اسی عورت کا ہے جس نے اس کی زندگی بچانے کی خواہش ظاہر کی۔ امام علی کا یہ فیصلہ نہ صرف مظلوم کی حفاظت کا ثبوت تھا بلکہ عدل و انصاف کی بلند مثال بھی تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ طاقتور یا امیر کا حق نہیں، صرف مظلوم کا حق بحال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واقعہ آج بھی عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ قصہ نمبر 3۔ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا نکاح جس کی بنیاد زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر رکھی گئی۔ یہ نکاح تھا امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام اور خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ یہ نکاح کسی دنیاوی معیار پر نہیں بلکہ تقوی، ایمان اور ولایت کی بنیاد پر طے پایا۔ جب کئی صحابہ نے حضرت فاطمہ سے نکاح کی خواہش کی تو رسول خدا نے فرمایا، میں اس معاملے میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ بالآخر وحی نازل ہوئی کہ فاطمہ کے لیے علی ہی منتخب ہیں۔ یہ انتخاب انسانوں کا نہیں، رب کائنات کا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی غربت نکاح میں رکاوٹ نہ بنی، کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل دولت ایمان ہے۔ امام علی علیہ السلام کے پاس صرف ایک زرہ تھی جسے فروخت کر کے مہر ادا کیا گیا۔ رسول خدا نے اسی زرہ کی رقم سے سادہ سا گھر بسایا۔ یہ نکاح 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں انجام پایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے یہ پیغام لے کر آئے کہ یہ نکاح آسمانوں میں پہلے ہی پڑھایا جا چکا ہے۔ ملائکہ نے اس نکاح پر خوشی منائی اور درود بھیجا۔ رسول خدا نے خطبہ نکاح پڑھا اور فرمایا، علی بہترین شوہر ہیں اور فاطمہ بہترین زوجہ۔ یہ نکاح سادگی، پاکیزگی اور اطاعت الہی کی کامل مثال تھا۔ حضرت فاطمہ کا جہیز انتہائی سادہ تھا مگر اس میں برکتیں بے شمار تھیں۔ یہ گھرانہ بعد میں حسنین، زینب اور کلثوم جیسی عظیم ہستیوں کا مرکز بنا۔ یہی وہ گھر تھا جہاں سے کربلا کی قربانیوں کی خوشبو اٹھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ نکاح قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے نمونہ ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عزت مال میں نہیں، کردار میں ہے۔ حضرت علی اور فاطمہ کا رشتہ ولایت اور عصمت کا اتحاد تھا۔ یہ صرف میاں بیوی کا رشتہ نہیں بلکہ نبوت اور امامت کا تسلسل تھا۔ اسی نکاح سے اہل بیت کی نسل چلی جو ہدایت کا چراغ بنی۔ رسول خدا اس گھر میں داخل ہوتے تو کھڑے ہو کر فاطمہ کا استقبال کرتے۔ یہ عزت کسی اور بیٹی کو نصیب نہ ہوئی۔
یہ نکاح ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے جس کے لیے چاہے منتخب کرتا ہے۔ دنیا کے تمام نکاحوں میں یہ نکاح سب سے بلند مقام رکھتا ہے۔ یہ رشتہ قیامت تک حق اور باطل کے فرق کی نشانی ہے۔ جو اس نکاح کو سمجھے وہ اسلام کی روح کو سمجھ لیتا ہے۔ یہی ہے وہ مقدس نکاح جس پر آسمان فخر کرتا ہے اور زمین رشک۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔